اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مدثر کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 48 تک۔ کلا والقمر، سچ کہتا ہوں کہ قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ پیچھے ہٹے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب کہ روشن ہو جائے، انہا لإحدی الکبر، کہ یقیناً وہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، نذیرا للبشر، بنی آدم کو ڈرانے والی، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے ہر اس شخص کو جو آگے بڑھنا چاہے، جو آگے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا چاہے، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص روکا جائے گا ان اعمال کی وجہ سے جو اس نے کیے، الا اصحاب الیمین، مگر دائیں ہاتھ والے، فی جنات یتساءلون، وہ جنت میں ہوں گے، ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہوں گے، عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں، ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا، قالوا لم نک من المصلین، وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے جہنم میں آئے ہیں، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور نہ ہم مسکین کو کھانا کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بحث کرنے والوں کا ساتھ دے کر بحث و مباحثے میں مشغول رہا کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، پس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہیں دے گی۔ بس دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے چاند کی قسم کھائی اور رات کے وقت کی، تہجد کا وقت، اور پوری رات کی قسم کھائی، صبح کی جب روشن ہو جائے قسم کھائی۔ تو ان قسموں کے بارے میں تو مستقل تفسیر انشاءاللہ ریاض التفسیر میں دیکھ لینا، جس کی تفصیل اور تفسیر کافی لمبی ہے، کئی صفحوں پر پھیلی ہوئی ہے، وہ وہاں دیکھ لینا آپ۔ لیکن یہاں جو اللہ تعالیٰ نے مضمون بیان کیا ہے، رہن یعنی گروی رکھنے کو کہتے ہیں، یعنی ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے، وہ عمل اسے عذاب سے چھڑا لے گا اگر نیک ہوگا، یا اسے ہلاک کروا دے گا اگر برا ہوگا۔ نماز حقوق اللہ میں سے، اور مساکین کو کھلانا یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم نے دنیا میں اللہ کے حقوق بھی ادا نہ کیے اور بندوں کے حقوق بھی ادا نہ کیے۔ جہنم میں جائیں گے، پوچھا جائے گا تم جہنم میں کیوں آئے بھائی؟ یہ فرمایا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے نمازوں کا اہتمام کیجئے۔ یقین کے معنی یہاں موت کے ہیں، جیسے دوسرے مقام پر ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی آپ اپنے رب کی عبادت کریں جب تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ یعنی جو صفات مذکورہ کا حامل ہوگا اسے کسی کی شفاعت بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی، اس لیے کہ وہ بے ایمان کی وجہ سے محل شفاعت ہی نہیں ہوگا۔ بے ایمان کے لیے کوئی سفارش کسی کی قبول ہوگی ہی نہیں۔ شفاعت تو صرف ان کے لیے مفید ہوگی جو ایمان کی وجہ سے شفاعت کے قابل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی گناہوں سے پوری حفاظت فرمائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اللہ ہمیں محروم نہ کرے۔ حشر کے میدان میں چھوٹے بچے سفارش کریں گے، نیک لوگ سفارش کریں گے،
بیوی دیندار ہے، شوہر خراب ہے تو بیوی سفارش کرے گی، شوہر دیندار تھا بیوی خراب تھی تو شوہر سفارش کرے گا۔ اچھا، یہ ساری تفصیل کون کون سفارش کرے گا اور کس کی سفارش قبول ہوگی، یہ میں نے میرے مستقل ایک بیان کے اندر یہ سارا مضمون میں نے کہہ دیا ہے، یوٹیوب پر دیکھ لیا جائے۔ اس دنیا میں گردش کا نظام ہے، اس کی وجہ سے چاند کی تاریخیں بدلتی ہیں اور زمین پر باری باری رات اور دن آتے ہیں۔ یہ گردش اور تبدیلی کا نظام گویا ایک اشارہ ہے کہ اسی طرح موجودہ دور بدل کر آخرت کا دور آئے گا۔ جو لوگ اس نظام پر غور کریں وہ چاہیں گے کہ رات کے آنے سے پہلے اپنے دن کو استعمال کر لیں، وہ جہنم والے اعمال سے بھاگیں گے اور جنت والے اعمال کو اختیار کریں گے۔ اس لیے جہنم والے اعمال سے دور اور جنت والے اعمال ہم اختیار کریں۔ پڑھ لیجئے میرے ساتھ، کیش بزنس کر لیجئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ صحیح حدیث میں آتا ہے ہر جملے پر اللہ جواب دیتا ہے، سچ کہا، سچ کہا، سچ کہا، سچ کہا۔ اب پڑھو میرے ساتھ، اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی۔ اللہ جواب دیتا ہے، دیا دیا دیا۔ یہ تفصیل بیان کر چکا ہوں، مسلم وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔